الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله العظيم. مدینے کے یہودی خوشحال تھے، کھاتے پیتے تھے، مالدار لوگ تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ کے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو ان یہودیوں نے قرآن کا بھی انکار کیا اور نبی آخر الزمان کا بھی کیا کیا؟ انکار کیا. اللہ پاک کو ان پر غصہ چڑھ گیا. اللہ پاک نے ان کے رزق میں تنگی کر دی. جو خوشحالی تھی نا وہ بدحالی میں بدل دی. اللہ پاک نے جب قرآن کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، تو انہوں نے کہا جی اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے. پہلے ہم کھاتے پیتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے. اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے نا وہ بند ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ اللہ دے رہا تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے، بخل کر رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، اللہ بخیل ہو. استغفر اللہ. یہ ایسے بے ایمان لوگ تھے، بہت بہت برے جملے بولتے تھے. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ غلت ایدیہم. اللہ پاک کا ہاتھ بند نہیں ہوا، انہی کے ہاتھ بند ہو گئے، انہی کے ہاتھ بند ہو گئے. یہی وکیل ہیں، یہی وکیل ہیں. یہ ایسے لوگ تھے یہودی بے ایمان. یہ اپنے ان کے علماء بد سے علماء سود ان کو تو حرام نظریں نیازیں دیتے تھے، لیکن اللہ کے راستے میں ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے. ایسے لوگ تھے علماء بد سے، ان کو تو حرام نظریں نیازیں وہ دیتے تھے، لیکن اللہ کے راستے میں یہ خرچ نہیں کرتے تھے. تو غلت اللہ بابا انہی کے ہاتھ بند. یہی وکیل ہیں اور ان کی وکیلی آج بھی مشہور ہے، آج تک مشہور ہے. لوگ وکیل چاہے جتنے مرضی پیسے آ گئے، یہ وکیل ہیں بھائی. فقیروں والی زندگی گزارتے ہیں. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ بند کر دیے گئے. دن قیامت کے جہنم میں ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، زنجیریں پہنائی جائیں گی، توق پہنائے جائیں گے. اللہ کا ہاتھ نہیں بند ہوا، انہی کے ہاتھ بند کر دیے گئے. اور دوسری بات وہ لعنوا بما قالوا، ان پہ لعنت کر دی گئی جو یہ کہتے ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں اس قسم کی کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گیا. ایسی باتوں کی وجہ سے کیا کر دیے گئے ہیں؟ یہ لعنت. ان پہ لعنت کی گئی ہے. یہ ملعون لوگ ہیں، ان پہ لعنت برستی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. اور مسکینی ان پہ مسلط کر دی گئی. جہاں بھی رہیں گے یہ مسکین بن کے رہیں گے. لعنت پڑی ہے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ دونوں کیا ہیں؟ کھلے ہیں. ان کے ہاتھ بند ہیں. اللہ کے ہاتھ کیا ہے؟ دونوں. اب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں کیسے نہیں، یہ نہیں ہمیں بحث کرنی چاہیے. بس اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کی شان کے لائق، بس یہاں سے آگے نہیں آنا. کیسے ہیں؟ ہمارے جیسے ہیں، کیسے ہیں؟ بڑے ہیں چھوٹے؟ اللہ بس اس میں نہیں پڑھنا. بحث کوئی اڑیدنا نہیں بات کو. بس جو اللہ پاک نے فرما دیا بس اتنا ہی. اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن اللہ کی شان کے مطابق، بس آگے نہیں بڑھنا، کوئی بحث نہیں کرنا.
ہاں جی ہاں نہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے بس یہ ہے. اللہ کے چہرے کا ذکر بھی آتا ہے قرآن میں، پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے نا، چہرے کا ذکر بھی آتا ہے، پنڈلی کا ذکر بھی آتا ہے، ہاتھوں کا ذکر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن ہم جیسا نہیں ہے. اللہ کی کرسی کا ذکر بھی آتا ہے، عرش کا ذکر بھی آتا ہے، سارا ہے. وہ ہم جیسی کرسی نہیں ہے جیسے ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، یا ہم جیسا چہرہ نہیں، ہم جیسی پنڈلی. اللہ پاک کی شان کے لائق جو پنڈلی ہے، چہرہ ہے، بس وہ ہے. بس یہاں بس اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہیں. اس کا مطلب اللہ جواد، مطلب کیا ہے؟ یہ ہے اللہ جواد ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے. ہاں، اس طرح اللہ پاک کی ذات لا محدود ہے، جس طرح اللہ پاک کا علم لا محدود ہے، اسی طرح اس کی رحمت بھی لا محدود ہے. یہ ہے مطلب صورت کا. اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں. اللہ کی رحمت بھی لا محدود، اللہ کی سخاوت بھی لا محدود ہے. اللہ کی رحمتوں کے خزانے، سخاوتوں کے رات کو بھی بند نہیں ہوتے. بڑے بڑے سخیوں کے دروازے بند ہو جاتے، بند ہو گئی دکان مودی صاحب صبح میں آیا جی ایسے لہر واضح کرتے. اللہ کی رحمت کے خزانے، رحمت کے دروازے سخاوت کے رات کو بھی بند نہیں ہوتے. اللہ کی رحمتوں کے سمندر ہمیشہ ٹھاٹھے مارتے رہتے ہیں. اللہ کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. یہ ہے اللہ کے ہاتھ کھلے. قیامت کے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ پاک فرمائے کہ میرے بندے جا، میری رحمت کی وجہ سے جا، جنت میں جا. یہ تھوڑی بات ہے اللہ ہمیں کہہ دے تو کتنی بڑی بات ہے. میرے بندے جاؤ میری رحمت کی وجہ سے، بسم اللہ آمین. اگر ہمیں اللہ کہہ دے تو کتنی بڑی بات ہے. ہمیں تو قبول ہے بھائی. اللہ کہہ دے میرے بندے جاؤ میرا جنت میں جاؤ، میں نے پکڑ دیا تجھ کو، دنیا میں ننگا نہیں کیا، چلو تم کرتے رہے جو بھی نہیں رسوا کیا تو آج بھی نہیں کرتا، پکڑ دیا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو جائے. اتنی بات یہ نصیب ہو جائے ہمارے لیے کامیابی ہے، کامیاب ہو گیا. یہ کوئی بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اللہ کہہ دے دن قیامت کے میرے بندے تو ٹھیک ہے کرتا رہا، چھپ چھپ کے مجھ کو تو پتا ہے نا جو کرتا رہا، نہیں تجھے رسوا کیا، نہیں ننگا کیا تو آج بھی نہیں ننگا کرتا. چل مٹی سب جا بکر دیا چلا جا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کے نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے بھائی. تو اس نے پتا کیا کہا، یا اللہ تیری رحمت کی وجہ جنت میں جانا تھا تو پھر میں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، اتنی نیکیاں کی، حج کیے، یہ وہ پھر کہاں گئے؟ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے اس کو ایسے کرو، اس کے دماغ میں تھوڑا سا عبادت کا غرور آ گیا، تھوڑا جنت کے قریب لے جاؤ اس کو. فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے، آ جائے ادھر. جہنم کی گرمی تب جی وہ پہنچے گی، اس کو پیاس لگے گی، پانی شدت پیاس. تو قریب سے ایک فرشتہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کے گزرے گا. تو دیکھو پانی پلا مینو، پانی پیا، پانی چاہیے. کیسا پانی یہاں ملے گا؟ یعنی پانی ملتا ویسے اور دنیا تھی جہاں مفت پانی ملتا تھا، یعنی ویسے یہاں مفت پانی نہیں ملتا. قیمت نہیں ہے. قیمت کیا ہے؟ جو تمہاری جو نیکیاں ہیں ان میں سے ایک حصہ دے دے، 2 حصے رہنے دے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ نیکی پانی لے لے. کہے گا ٹھیک ہے جاؤ نیکیاں لے لو، 3 حصوں میں دے گی سر پانی دو، پانی پی لے گا. وہ 2 منٹ کے بعد پھر پیاس لگ جائے گی. اور جہنم ہے یہاں تو گھنٹہ کاٹ نکال دیتا ہے، یہاں آدمی یہاں بھی گھنٹہ مشکل سے نکل جائے، سب سے پڑتی ہے. ہاں جی وہاں کیسے نکلے گا؟ ہاں جی پھر پیالہ حصہ لے گزرے گا پانی بھی. ہاں دوسرا حصہ نیکیوں کا دیکھے لے لے، 3 پیالوں میں ساری نیکیاں دے دے گا. اللہ پاک فرمایا کون لے آئے، چڑھ گیا، ہوڑا ہو گیا، لے آئے. اللہ پاک فرمایا میرے بندے جن نیکیوں میں تجھ کو غرور تھا، فخر تھا، وہ تو نے نیکیاں 3 پانی کے پیالوں کے بدلے دے دی ہیں. اب جو دنیا میں تو میرا پانی استعمال کر کے آیا ہے، پیتا رہا، غسل کیا، کپڑے دھوئے، بیوی بچوں کو پلایا، مویشیوں کو، کھیتیوں کو سراب کیا، کپڑے دھوئے، ہانڈی سالن آٹا، اور ہزاروں من پانی ویسے ہی تو نے بیاری، تو بھی صاف دے نا. کیا یہ تو دے دی تو نے کی 3 پیالے. اب کیا تیرے پاس لا؟ جو دنیا میں مفت پانی ملتا تھا، ہزاروں من پانی تو نے بہا دیا، نہا لیا، اس پی گیا، چھوڑ گیا، مویشی کھیتی سارا لا ان کا حساب دے. اللہ پاک میرے بندے میرے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، چلا جا بھی میری رحمت جنت میں چلا جا. بھائی اللہ کی رحمت طلب کیا کرو. یہ قطرہ بھی اللہ کی رحمت کا نصیب ہو گیا، بیڑا پار ہو جائے گا. یار اللہ کی رحمت
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہاں جی اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ دونوں کھلے ہیں. اللہ سخی ہے، جواد ہے، رحیم و کریم ہے. ينفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہے، خرچ کرتا ہے اللہ پاک. کسی کا پابند نہیں ہے، کسی ڈرتا نہیں، مغروب نہیں ہے. اللہ اپنی مخلوق کو زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے جی، اولاد بھی دیتا ہے، اور صحت بھی دیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، ہر شے دے رہا ہے اللہ پاک اپنی مخلوق کو. لیکن کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے، کسی پر رزق کا دروازہ تنگ بھی کر دیتا ہے مصلحت کے تحت. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. اور کبھی کبھی مصلحت کے تحت رزق کا دروازہ تنگ بھی کر دیتا ہے. آنکھیں اللہ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی بغیر آنکھوں کے بھی پیدا کر دیتا ہے اللہ پاک. کان دیتا ہے، اللہ کی عطا ہے جی، کبھی کبھی بغیر کانوں کے بھی، زبان کے بغیر پیدا کر دیتا ہے. ہاتھ دیتا ہے، کبھی کبھی ہاتھ بھی نہیں ہوتے، کبھی لولے لگڑے بھی پیدا کر دیتا ہے. اللہ امیروں کو غریب کر دیتا ہے، بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے، چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی ہوتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، محبوب اعلان کر دیا ہے سلطنتوں کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہ دیتا ہے. وہ تنزع الملک ممن تشاء، چاہتا ہے بادشاہ تو چھین لیتا ہے، کھو لیتا ہے، چل طرف اس کے قابل نکل جائے یہاں سے. اب مشرف بکے کھاتا تھا، کھا لے میری لائی نہیں کو سگاؤ پھر رہا زیرو کار ہوتا بھائی. نہ کو فوج کم آئی، نہ کو امریکہ کم آیا. اتنے سنے عدالت نے انہوں پتہ نہیں کی جداد ضبط کر چڈی، وہ کوئی جرمانے یہ وہ پھر گیا تو بھائی اچھا اتنے مکہ سانو کرنا ہوتا سی. تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. بیدک الخیر، سب بلائیں اللہ تیرے ہاتھ میں. کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ دونوں کھلے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اللہ کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، کوئی پابند نہیں. اللہ پاک کسی کا کسی کو زیادہ دے، کسی کو تھوڑا دے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، البتہ ضرور بڑھائے گی ان یہودیوں میں سے زیادہ کے لیے وہ چیز جو نازل کی گئی ایک طرف تیرے رب کی طرف سے، طغیانم و کفر، کس کو بڑھائے گی؟ سرکشی کو اور کفر کو. یہ بات سمجھے کہ جو چیز تیرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے قرآن، تو قرآن کی وجہ سے زیادہ یہودی کیا بڑھیں گے؟ کس میں بڑھیں گے؟ سرکشی میں اور کفر میں. بات سمجھے؟ مسئلہ بالکل مشکل آ گیا. عمدہ غذا سے تندرست آدمی اور زیادہ تندرست ہوتا ہے. اچھی غذا کھائے گا تندرست، وہ اور صحت پکڑے گا. اور عمدہ غذا سے بیمار آدمی تھلے ہوگا، بیمار ہوگا، صحیح نہیں ہوئے گا. اس کو دوائی کی ضرورت ہے. زیادہ کھڑا ہوگا تو اس کو کیا کرے گا؟ تھلے ہی آئے گا. بارش برس رہی ہے رحمت والی، جب زرخیز زمین پہ برسے گی کیا ہوگا؟ پھل پھول پھل سبزی ہوں گی. تو گند پہ برسے گی کیا ہوگا؟ بدبو آئے گی وہاں سے. بارش کا قصور نہیں ہے، زمین کا اپنا قصور ہے. قرآن جو ہے یہ صحابہ کرام کے لیے رحمت تھا، ہدایت تھا، شفا تھا، صحابہ کرام کی روح کی غذا تھا، اور منافقین کے لیے سرکشی اور کفر کا سبب تھا. جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے ویسے کفر کرتے تھے، بے ایمان انکار کرتے تھے، تو ان کے کفر میں سرکشی میں قرآن کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ اضافہ ہوتا. یہ اللہ پاک فرما رہی ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، البتہ ضرور بڑھائے گی ان یہودیوں میں سے بہت زیادہ کے لیے کیا؟ وہ چیز ما انزل جو نازل کی گئی طرف تیری رب کی طرف سے، اس کو بڑھائے گی؟ سرکشی کو. اور یہ قرآن کی وجہ سے سرکشی میں بڑھیں گے. اور کفر کیوں؟ جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا ویسے ویسے انکار کرتے جائیں گے بے ایمان، ویسے ویسے سرکشی میں بڑھتے جائیں گے، کفر میں بڑھتے جائیں گے. اللہ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک. جب یہ قرآن سے دور ہوئے، نبی سے دور ہوئے، ان کا سزا کیا دی گئی ان کو دنیا میں کہ قیامت تک
یہود و نصارہ میں اور یہود و نصارہ کے جتنے فرقے تھے ان میں کیا ڈال دی گئی؟ عداوت اور بغض، دشمنی ڈال دی گئی، دشمن بڑے رہیں گے قیامت تک یہودی اور نصرانی۔ یہ جو آج کے ہیں نا یہ نصرانی اور یہودی یہ دہری ہیں اکثر، یہ نہیں یہ پکے یہودی نہیں ہیں، نہ پکے عیسائی ہیں، پکے عیسائی جو ہے نا یہودی وہ آپس میں دشمن ایک دوسرے فرقے ہیں، یہ تو دہری ہو گئی، تو یہودی پہ قائم ہی نہیں ہے، یہ تو صحیح نصارہ ہے، یہ دہری بن گئے، تو اس لیے یہ اکٹھے ملے ہوئے ہیں، مطلب جو پکے یہودی ہیں پکے نصری آپس میں کیا ہے؟ دشمن ہے، اور قیامت تک ان کی دشمنی جاری رہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی بھی جلایا انہوں نے جنگ کی آگ کو اللہ نے بجھا دیا، اللہ نے کیا کر دیا؟ بجھا دی، جنگ کی آگ کو جلایا تو اللہ نے کیا کر دیا؟ بجھا دیا اس کو، مطلب کہتی مٹی پا دی یا پانی جو جیسے بھی اللہ نے اس کو بجھا دیا۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا جب لوگ لڑائی کرتے تھے کوئی قوم اونچے ٹیلے پہ وہ اپنی طرف سے آگ جلاتی تھی، پتہ لگے لوگوں کو بھی یہ لڑنے والے لوگ ہیں، لڑائی والے لوگ ہیں، یہ عرب میں دستور تھا۔ تو یہ یہودی بھی جب کوئی جنگ کی کوشش کرتے تھے، پروگرام بناتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، یہ کرتے تھے تو اللہ اس کو بجھا، اللہ کو بجھانے کا مطلب اللہ ان کو مغلوب کر دیتا تھا یا مغلوب کر دیتا تھا، لڑنے کا ارادہ کرتے تھے یہودی مسلمانوں کے ساتھ تو کیا ہوتا تھا؟ پھر یا لڑتے تھے اللہ ان کو مغلوب کر دیتا تھا، ڈرتے بھاگ جاتے تھے، یا پھر کیا کر دیتا تھا؟ مغلوب کر دیتا تھا اللہ پاک کو، اللہ بجھا دیتا تھا۔ لڑائی میں تو ہو گئی یہ ناکام، اب کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی۔ اب یہ خفیہ فساد کر رہے ہیں، ایک خفیہ فساد کیسے کرتے تھے کہ جو نو مسلم ہوتے تھے ان کو بہکاتے تھے، نئے مسلمان ان کو بہکاتے تھے، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو اپنے کے ہوتے تھے ان کو تحریف شدہ تورات سنا کے ان کو اور پکا کرتے تھے کفر سے، اس طرح یہ فساد کرتے تھے زمین میں، لڑائی تو نہیں کر سکے، ایسے یہ حرکتیں کرتے تھے۔ فرمایا واللہ لا يحب المفسدین، اللہ جو ہے یہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں، اصلاح کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ یہ فسادی لوگ ہیں یہودی، فساد کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے، اور فساد کرنے والوں کو اللہ پاک آخر میں تو سزا دے گا، پوری دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے کبھی کبھی فسادی لوگوں کو، دنیا میں بھی بچ نہیں سکتے۔ یہ فسادی لوگ تھے، جب انہوں نے فساد کیا یہودیوں نے تو اللہ پاک نے ان پہ بخت نصر تھا بادشاہ، بہت بڑا ہے، ساری دنیا کا بادشاہ اللہ پاک نے اس نے کیا ہے بخت نصر کو، کافر بادشاہ، یہ مسلط ہو گیا ان پہ جب انہوں نے فساد کیا، اور یہ 15 پارے میں آ رہا ہے ان کا فساد، 15 پارے میں وہ فساد کیا انہوں نے، اللہ پاک نے وہ بخت نصر کو، اس بخت نصر نے بیت المقدس کو گرایا، تورات کو جلایا اور ان کو قتل کیا ہے جی جہاں یہ رہتے تھے، اور اپنا ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا کے لے گئے بابل شہر میں لے گئے۔ پھر اس کے بعد آزاد ہوئے، کو آباد ہوئے سینکڑوں سال کے بعد، پھر انہوں نے فساد کیا دوبارہ، نبیوں کو شہید کیا، پھر ان پہ بیترس رومی، ایک روم کا عیسائی بادشاہ تھا، وہ مسلط کیا اللہ پاک، اس نے بھی یہی کام کیا، ان کو مارا پیٹا قتل کیا غلام بنایا۔ پھر اللہ کے نبی کے دور میں انہوں نے فساد کیا وہاں بھی انہوں نے کیا کھائے؟ لطر کھائے، مغلوب ہوئے ہے جی۔ کین کا قبیلہ اور بنو نذیر کو تو سن 3 ہجری میں مدینے سے نکال دیا گیا تھا، اور یہ جو تھے بنو قریظہ شرارتی لوگ، ان کو 5 ہجری میں ان کے نوجوانوں کو سب کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کی بیوی بچوں کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہ ذلیل و خوار اور فساد کیا، اور اب بھی یہ ذلیل ہی ہیں۔ اب جو ہے نا یہ دم خم تھوڑا بہت ان میں یہ امریکہ برطانیہ کی وجہ سے ہے، اگر یہ دونوں حکومتیں پرے ہو جائے تو ایک دن بھی نہیں رہتا اسرائیل، ایک دن یہ کیا کتے کے بچے نہیں بولے کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی مسلمان ایک ایسے ہڑپ کر جائے گا اس کو، ناشتہ بھی نہیں ہوگا اس کا، تو یہ ان کی وجہ سے بچا ہوا ہے، غلام ہے ان کا، ان کی متاحت ہے۔ یہود و نصارہ جتنے کافر انہوں کے اڈا اپنی چھاؤنی مسلمانوں کے خلاف قائم کر رکھی ہے شرارتن، تو ورنہ ایسی کوئی حقیقت نہیں اسرائیل کیا۔ اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بے شک اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لے آتے، یہود و نصارہ اللہ کی توحید پہ ایمان لاتے، صحیح اللہ پہ ایمان لاتے، قرآن پہ ایمان لاتے، نبی پہ ایمان لاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ وَاتَّقُوا، اور بچ کے سنبھل کے زندگی گزارتے، تقوی والے بنتے، تو کیا ہوتا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ گرا دیتے ہم ان سے ان کی سیئات کو۔ اگر یہ صحیح مان لے آتے تو ان کا کفر، شرک، جو بدماشی، جو شرارت انہوں کی، ہم کیا کر دیتے؟ سب معاف کر دیتے،
ختم کر دیتے، ایک دوسرا والا ادخلناہم جنات النعیم، البتہ داخل کرتے ہم ان کو نعمتوں کے باغوں میں، اگر یہ صحیح مان لے آتے ہیں جی، ایک دوسرے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں ان کو جنت میں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ یاد رکھیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، آمنو آیا نا پیچھے، پھر بتاؤ آیا ہے آمنو، ایمان شرط ہے جنت میں دخول کے لیے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جنت نہیں ہے، جتنے مرضی عمل کرتے رہو، ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اب یہ مکے کے لوگ جو تھے کیا کرتے تھے، انہوں نے بیت اللہ بنایا، اس نے حلال پیسے سے بنایا، آج نہیں مولوی حلال پیسے سے بناتا جی، مولوی صاحب کو گندے لے رہے مولوی صاحب کھلے، یہ وہ سب یہ نہیں پوچھتے بھئی یہ حلال پیسے سے، یہ حرام ہے، کسی حق تو نہیں مارا، بہنوں کا حصہ دیا تو نے پورے جائز طریقے سے، تو یہ پیسے نہیں تو نے، یہ نہیں بس 5 روپے 10 روپے مولوی جنت دے دے، 5 روپے کے بدلے مولوی صاحب نے کہا جنت گھر سے دینی ہے، دعا ہی کرنی ہے، دعا کر رہے ہیں جی۔ اس لیے بھائی مکہ کے مشرکوں نے حلال پیسے سے اللہ کا گھر بنایا، حلال پیسے سے۔ یہ جو نا حتیم، یہ تھوڑی جگہ ہے باہر، اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ بھی اللہ گھر کی جگہ ہے، بیت اللہ شریف کی جگہ ہے، کہ اس دور میں ان کے پاس حلال پیسے اتنے نکلے تھے مکے کافروں کے پاس، انہوں نے یہ جگہ چھوڑ دی تھی، حرام پیسہ بڑا تھا، یہ حتیم جگہ یہ باہر نکال دی تھی، کہا جب حلال پیسے ہیں کہ اس میں شامل کر لیں گے۔ پھر بعد میں بڑا کچھ ہوا، کئی دفعہ مسلمان کو شامل کر لیا، کہ باہر نکال دیا جی۔ پھر حجاج بن یوسف آیا ہے ظالم بادشاہ جی، اس نے پھر نکال دیا، عبداللہ بن زبیر نے کو شامل کر لیا تھا، تو پھر اس نے باہر نکال دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر ہر بادشاہ اس کو نکال لے گا تو نظر لے گا تو پھر بن جائے گا اللہ کا، ایسے نہ کرو، بس جیسے اب ہے جو بھی ہے بس ٹھیک ہے۔ تو پوری امت نے امام صاحب فتوے کو بھول کے اس دور سے لے کے اب تک بیت اللہ وہیں بنا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک ترک بادشاہ ہوا ہے سلطان مراد خان، اس نے بیت اللہ شہید کر وہیں بنایا، اسی طرح بنا دی، وہاں سے لے کے اب تک یہ سینکڑوں سال کا اللہ گھر ویسے ہی بنا ہوا ہے۔ اب یہ گلاب وغیرہ چلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں بس۔ حلال پیسوں سے بنایا، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن صفت اچھی ہے، ایسے ہمارے مولوی صاحب نہیں ہے، پوچھتے بھائی حلال کے پیسے ہیں کہ نجائز کام تو نہیں، کوئی سودی کاروبار تو نہیں ہے، کوئی ملاوٹ والا کام تو نہیں، پوچھنا چاہیے مولوی صاحب کو۔ ہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ اچھے رہ گئے یہاں، اس لیے پیسے نہیں لیے انہوں نے، ہاں بھائی کو ملاوٹ والا پیسہ نہ لیا۔ دیکھو یہ مولوی نے نمبر لے کے سارے ڈاکٹر صاحب، ورنہ کسی مولوی کے پاس چلے جائیں آپ وہی پوچھیں گے، آپ بڑے شیخ الحدیث پر ہیں جی پگڑی، نہیں پوچھا 1000 روپیہ جی مدرسے کے لیے، مچھلی ٹھیک ہے بسم اللہ جی آمین اللہ قبول کرے، بس یہ نہیں پوچھے، دیکھ لیں تجربہ کر کے۔ اور پھر مولوی صاحب یہ کرتے ہیں، کسی مدرسے کو جتنا مرضی چندہ دے، لاکھوں کروڑ، وہ نہیں کہے گا بھائی اسی رج گئے ہوں ساڈا کام ٹھیک ہے، ہوں کسی ماڑے مدرسے نہیں میرے ہی لیٹر پر رج دے، کسی اور کو نہیں، غریب ہے ساڈا کام پورا ہو گیا، سال کا 2-4 بڑا پیسے اللہ نے دے چکے، نہیں یہ نہیں کہیں گے، نہیں جاؤ نہیں، یہ کمیاں ہیں، اللہ پاک کی کمیاں دور فرمائے ہم سب کی۔ بارہ انہوں نے حلال پیسے سے اللہ گھر بنایا، کتنی بڑی نیکی ہے۔ پھر یہ اللہ گھر کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، صفائی کرتے تھے، اور حاجیوں کو پانی کتنی نیکی ہیں یارو، لیکن کیا ہوگی ساری برباد، کفر شرک کرتے تھے، کفر شرک کی وجہ کیا ہو گئی ہیں، برباد ہوگی۔ آج بھی اگر کوئی شرک کرے گا، جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے حج عمرے سب برباد ہو گئے شرک کی وجہ سے، یاد رکھیں۔ تو یہ ہمارے کیا ہے، شرک کی وجہ نبوت ختم ہو جاتی ہے، ولایت ختم ہو جاتی ہے شرک کی وجہ سے۔ ہمال کیا ہے، بلا نہیں آپ نے 17ویں بارے میں 17 نبیوں 18 والا نام لے کے فرمایا لو اشرکوا، اگر یہ نبی شرک کرتے لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے سب کے عمل برباد ہو جاتے، نبوت ختم ہو جاتی۔ شرک اتنا بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، بڑے اس سے بڑا گناہ ہے ہی نہیں، گناہ بھی بڑا ہے، اس کی ماں بھی بچو۔ شرک کیا ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، نبی ولی کو کسی اور کو شرک، نبیوں کو ہی کرتے ہیں اور مخلوق کو شرک کرتے ہیں، گلوں کو نعوذ باللہ، کمزور نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو، ان کو شریک کرتے ہیں۔ یہ پیچھے اب یہی ہو رہا ہے، اب یہ تیرا کھاما تیرے ہی گیت گاما یا رسول اللہ، کس کا کھا رہے، کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ پیو۔ ابراہیم نے مرزق اللہ من الثمرات، اللہ پھلوں سے رزق دے، نبی رزق مانگ رہے اللہ سے، نحن نرزقک، محبوب آپ کو رزق ہم دیتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، ہم دیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تیرا کھاما، یہ کیا ہے شرک رزق اور کیا ہے، یہ سب تمہارا کرم یا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، کیا اسٹیکر لگ رہے ہیں بسوں میں، گھروں میں، یہ اسٹیکر ہے، یہ سارا نظام اللہ کے نبی نے یہ سارا سلسلہ چلایا ہے، بس یہ اولاد بچے بیوی شیر یہ وہ زمین یہ سارا بس ہے، اللہ پاک کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کدھر چلے گا ہمارے کو،
پھر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا، منع نہیں کرتا، بچ جاؤ شرک سے، بچ جاؤ، اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، آمین سارے کہہ دو اللہ۔ ہاں جی آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں بھائی کہ ہاں جی ولو ان اہل الکتاب، اور اگر بے شک اہل کتاب مان لے آتے، واتقوا اور بچ جاتے تقوی والی زندگی تیار، لکفرنا عنہم، البتہ ہم گرا دیتے ان کی سیئات کو، ولادخلناہم جنات، داخل کرتے ہم ان کو نعمت کے باغوں، مراد جنت ہے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر بے شک یہ قائم کر دے تورات کو اور انجیل کو، اور وہ چیز جو نازل کی گئی طرف ان کے رب کی طرف سے، مراد قرآن ہے۔ تورات اور انجیل قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام تورات انجیل میں منسوخ نہیں ہوئے، باقی تو منسوخ سارے ایسے بھی تھے، جو کون سے احکام؟ وہ ہمارے نبی کی صداقت تھی، نبی پہ ایمان لاؤ، آخری پہ یہ تھا حکم، قرآن پہ ایمان لاؤ، صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار کرو۔ یہ جو تورات انجیل میں احکام منسوخ نہیں ہوئے تھے ان پہ عمل کرتے اور قرآن کی پابندی کرتے، قرآن پڑھتے عمل کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کھاتے ہی اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اوپر سے کیا مراد؟ بارشیں برستی رحمت کی، نیچے سے پھل پھول رزق فصلیں ہیں جی۔ یہ بدحالی جو ہے یہ بھوکے مر رہے ہیں، اسی وجہ سے مر رہے ہیں کہ نہ ان پر قرآن پہ ایمان ہے، نہ تورات پہ، نہ انجیل پہ، اس وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں جی، کاج پڑ گئے بے ایمان ہو گیا۔ اگر یہ کیا کرتے تورات پہ اور انجیل پہ، قرآن پہ، یہود و نصارہ ایمان لاتے، مانتے، عمل کرتے، پھر کیا ہوتا؟ یہ اوپر سے بھی کھاتے، اوپر سے بارشیں برسے، نیچے سے رزق اللہ پاک ان کو عطا کرتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، انسان کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، وہی تیری غذا بنا رہا ہے، کھیتیاں سرسبز، کہیں لنگڑے یا بچوں سے یا امرود انگور کھا رہے ہو نا، ڈکار بھی نہیں مارنے، سارے فٹافٹ گوشت جی، کیسی کیسی فصلیں، مونجی چاول، سپر چاول، گندم، یہ مکئی جی، کدھر کھا رہے؟ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، اور جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ جانور کتنا بڑا اونٹ جانور ہے جی، اگر یہ اپنے آئی بھی آ جائے، اونٹ چھوڑتا ہے بندے، چھوڑنا بچہ نہیں کرتا، ہاتھی اوپر بچے سواری کرتے ہیں، ہاتھی کے، گھوڑا بگڑ جائے، گدھے ہی بگڑ جائے ہاں جی، کبھی آپ نے گدھا بگڑا وہ قابو نہیں آتا، گدھا جب بگڑ جائے، گرمی میں بگڑتے زیادہ تو قابو نہیں آتے۔ اس لیے بھائی جانور پیدا کیے تیری وفا کی، گدھوں پہ اب سوار ہو رہے ہیں، یہ کھوتی ہے، ریڑیاں دے چل رہی ہیں، کتنی کتنی گھوڑے جی، آج کل یہ دوسری چیزیں آ گئی، موٹر سائیکل ٹرالی، جن کی جگہ یہ آ گئے، جانور پیدا کیے تھے، یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ نے دماغ دیا جی، اس لیے بڑا ہی بڑا گاڑیاں بڑی دماغ نہیں دیتا اللہ پاک، آنکھیں نہ دیتا جی، کہاں دماغ کھو لیتا، یہ لوہی ختم مٹی بنا دی، کیا کرے گا یورپ کا سائنسدان؟ فیل ہی فیل ہے، کچھ نہیں یورپ کا سائنس نہیں، سب اللہ کا کرم ہے۔ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ لوہا کس نے بنایا ہے؟ یہ زمین کس نے؟ اس زمین کو اللہ بند نرم بنا دے، کہاں چلے گی گاڑی ہے جی، یہ سخت ہی بنا دے اس کو ہے جی، ٹھا ٹھا، تو یہ سب بھائی اللہ کرم ہے، کسی کا کوئی عمل بدل کمال نہیں، سب اللہ کے کمال ہیں سارے۔ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یورپ کا سائنسدان یہ کر گیا، وہ کر گیا، فلاں کر گیا، لوہے کو اللہ ختم کر دے، تیل ہی ختم کر دے اللہ پاک، پھر نیچے لے جائے تیل، پانی بنا دے، کیا کیا کرے گا یورپ کا سائنسدان؟ فیل ہی فیل، یہ سب اللہ پاک کے کرم ہے۔ ہاں جی، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ چاند سورج ستارے یہ مل لیا آپ نے ان کا، یہ روشنی فراہم کر رہے ہیں، کتنی روشنی ہم نے ان سے حاصل کر دی۔ چاند سورج، اگر سورج نہ چڑھے تو یہیں پھر ہے، ہم رات ہی رات میں کیا کر لے گا؟ کتنی کی بجلی پیدا کر لیں گے لوگ، کیا کر لیں گے؟ کھیل ہی ختم ہو گئے۔ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور سب جہاں تیرے لیے، تو اللہ کے واسطے، ہر چیز تیرے لیے ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ کیا اللہ کے لیے ہے؟ یہ سجدہ اللہ کو کرو، کہیں اور نہ کری مارا جائے گا، نمک حرامی ہو جائے گی، یہ پیشانی اللہ کے لیے رکھ لے، اللہ کے لیے یہ ہے۔ سب جہاں تیرے لیے، تو اللہ کے، تیری پیشانی اللہ کے لیے ہے، تیرے ہاتھ اللہ کے، اللہ سے مانگ، تیری زبان اللہ کے لیے، تیری نظر نیاز اللہ کے لیے، یہ ہے سب جہاں تیرے لیے اور تو اللہ کے۔ اب کس سے مانگو گے؟ بولو بھائی، یا نبیوں ولیوں پیروں فقیروں سے؟ کس سے مانگو گے؟ بولو مجھے بتلاؤ آج، کس سے مانگو گے؟ سجدہ کس کو کرو گے؟ یہ پیشانی کس کے آگے جھکاؤ گے؟ کس سے مانگو گے؟ نظر نیاز کس کے نام کی دو گے؟ اللہ کچھ نہیں کیا،
انشاءاللہ جملے لکھے گئے، نوٹ ہو گئے، دن قیامت کے کام آئیں گے انشاءاللہ اللہ کے توحید والے جملے انشاءاللہ۔ ہاں جی آگے کیا ہے؟ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے یہود و نصارہ میں سے ایک جماعت ہے جو سیدھے رستے میں بھی چلتی ہے۔ یہ بھی اللہ نے بتلا دی، سارے پیارے نہیں ہیں، سب برے نہیں ہیں یہود و نصارہ، ان میں سے ایک جماعت ہے جو کیا چلتی ہے؟ سیدھے رستے پہ۔ یہودیوں میں سے کون تھے؟ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، وہ بار بار کہتے ہیں یہ یہودیوں کے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی کچھ یہ یہودیوں میں سے، اور عیسائیوں میں سے نجاشی بادشاہ، یہ مسلمان ہو گیا تھا نجاشی بادشاہ، اور یہ کچھ ساتھی تھے پادری وغیرہ، یہ مسلمان ہو گئے۔ یہ ان میں سے یہود و نصارہ میں سے ایک جماعت ہے جو سیدھے رستے پہ چلتی ہے۔ سیدھے رستے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور یہ تینوں کتابوں کو عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت زیادہ ان میں سے برا ہے جو کرتے ہیں بے ایمان۔ بہت زیادہ یہود و نصارہ میں کیا ہے؟ یہ برے کام کرتے، پٹھے پیڑے کام کرتے۔ کفر شرک سے زیادہ برا کام اور کوئی نہیں۔ برے کام بڑے ہیں لیکن کفر شرک سب سے برا کام ہے، اس سے برا کام کوئی نہیں ہے۔ مشرک اور کافر یہ پکا جہنمی ہے، ابدی جہنمی ہے، ہمیشہ جہنمی ہے یہ ہے جی۔ مشرک کافر کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور نبی نے فرمایا اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا، اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا۔ اتنی اللہ پاک کی قدر ہے۔ تو بھائیو آپ ماشاءاللہ اللہ کا قرآن سمجھ رہے، اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کی توفیق سے کئی لوگ اکا دکا، ایک دن آئے کلاس میں، 2 دن آئے، ایک ہفتہ پہ چلے گئے، اکا دکا آدمی ایسے آئے ہیں، اور آئندہ آئیں گے بھی، یہ نہیں بھی آئیں گے، آ بھی سکتے، کیوں جا سکتے نہیں، آ سکتے اکا دکا ہے جی۔ تو ان کی وجہ سے آپ نے پریشانی ہونا، چلا گیا قرآن کو چھوڑ کے، کلاس کو چھوڑ کے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی ہے۔ کیوں؟ جو اللہ کو منظور ہوگا نا وہ قرآن پڑھے گا، جو اللہ کو منظور نہ ہوا آپ اس کو سارے مل کے قرآن نہیں پڑھا سکتے۔ جو اللہ کو منظور نہیں جائے گا، جس کو اللہ ہی نکال دے گا، اللہ کو منظور کیسے آپ بٹھا لیں گے اس کو، کیسے سمجھا لیں گے آپ اس کو قرآن نصیب نہیں ہوگا۔ جو اللہ کو منظور ہوگا وہ قرآن سمجھے گا، وہ قرآن سیکھے گا۔ آپ نے دیکھا ہے بوٹا ہوتا ہے نا اس کا، پھول کا بوٹا، گلاب کے لے لیں آپ، تو اس کو پھول لگتے ہیں، کئی تھوڑے سے کھلتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، ہاں جی، آدھے کھل کے جھڑ جاتے ہیں، کئی پونے ہیں، کئی کھل بھی جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہوا آپ میں سے وہ پورا قرآن سمجھے گا اور قرآن پہ عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے کرم سے آپ، یہ اللہ نے بٹھایا، آپ کا کرم ہے اللہ کا، آپ پہ اس کے کرم سے بیٹھے، اس کے فضل سے بیٹھے، اس کی مدد سے بیٹھے ہو، ورنہ میری وجہ سے نہیں بیٹھے، اللہ نے بٹھایا آپ کے دل میں، اللہ نے قرآن کی محبت ڈال دی، وہاں بیٹھے۔ اور مجھ کو اللہ پاک نے بیان کرنے کی توفیق، یہ بھی اللہ پاک کا کرم ہے، ورنہ میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ جانو بوڑھا ہو، شوگر ہے مجھے 14-15 سال سے، لیکن الحمدللہ میں اللہ کے کرم سے دیکھو 15 تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں آپ کے لیے، 15 تفسیروں، کئی گھنٹے، 3 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، میں اسی کام میں رہتا ہوں۔ اور اگر آپ کا ذوق اور دیکھا نا میں نے تعداد، سارا دن قرآن کا مطالعہ کروں گا انشاءاللہ۔ کر کے تم میں سے بھی کوئی نکلنا چاہیے، کوئی کر کے دکھاؤ، پابندی کرو، ذوق و شوق میں اضافہ کرو، جی زیادہ تعداد بڑی انشاءاللہ، پھر میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ہاں میں نے کہا آپ وہ قرآن میں ٹوبیے لواؤں گا انشاءاللہ، ٹوبیے کوتے، نقطے نکال کے انشاءاللہ موتی، انشاءاللہ آپ کی جولی میں اللہ پائے گا، ذوق و شوق میں اضافہ ہو۔ میرے بھائیو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، میں ادھر لگا ہوا ہوں جی، بیماری کے باوجود الحمدللہ میں نہیں ہٹ رہا، اس سے اللہ چلا رہا ہے سلسلہ، ورنہ مولوی کیا کر رہے ہیں آج کل، جمعہ پڑھاتا ہے مولوی صرف، بس السلام علیکم، جمعہ پڑھا دیا، باقی گئے، نماز پڑھانے والے اور ہوتے ہیں۔ میں یہی میں آپ کے پاس ہوں الحمدللہ، چھٹی کرتا ہوں، کوئی مجبوری کے تحت، کوئی شادی یہ وہ فوتگی ہوگی، چھٹی میں نہیں کرتا جی، اللہ کرم ہے الحمدللہ۔ ورنہ مولوی کیا کر رہے ہیں آج کل، وہ صبح کو 2-4 مسئلے کر دیے جی، یا کوئی فضائل اعمال ہی پڑھ دی زیادہ سے زیادہ، وہ جمعہ تھوڑے بڑے مسئلے بیان کر دیے، بس السلام علیکم جی، قرآن چھوڑ دیا مولوی نے۔ چیک کریں آپ، میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں، مسجد دیکھیں آپ جا کے، اہل حدیثوں کی دیکھ لیں، بریلویوں کی دیکھ لیں، دیوبندی، یہ اتنی کلاس، یہ 1.25 سال میں اتنی کلاس ہے وہاں سے،
20 سال سے مسجدیں ہیں، 25 30 سال سے مولوی بیٹھے کھا رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. تو کر کے کھاؤ، مرو کر کے کھاؤ. الحمدللہ. دیکھو میرا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھ پہ بھی اللہ کا کرم ہے، آپ پہ بھی اللہ کا کرم ہے. میں دعا مانگ رہا ہوں، میرے پاس یہ مانگنا ہے. تمہیں کیا پتا میں کیا کرتا ہوں، کتنا مانگتا ہوں اللہ پاک اس کلاس کے لیے اور تمہارے لیے، اس مسجد کے لیے کیا مانگ رہا ہوں. یہ بس میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. بس یہ دعاؤں کا یہ سلسلہ ہاں دعاؤں کا سلسلہ ہے. اللہ پاک نے یہاں اللہ پاک نے قرآن کے بوٹے لگا رہا ہے، قرآن کے پودے. انشاءاللہ ان میں سے خوشبوئیں آئیں گی، دور دور تک خوشبوئیں جائیں گی ان بوٹوں میں سے. انشاءاللہ یہ پکے ہوں گے، یہ توحید والے بنیں گے، نبی کی سنت والے بنیں گے. یہاں سے خوشبوئیں انشاءاللہ نکلیں گی قرآن کی، نبی کی سنت کی. میرے بھائیوں، ہاں مولوی نے قرآن کو چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ رستہ کانٹوں والا ہے. ہاں جی، مخالفتیں ہیں، شرارتیں ہیں، بغاوتیں ہیں. نبی کے ساتھ ہی لوگ باز آئے جب نبی نے قرآن بیان کیا، اسی میں شرارتیں شروع ہو گئی، مخالفتیں شروع ہو گئی. تو آج بھی جو قرآن بیان کرے گا نا، آج بھی مخالفت ہوگی، دشمنی ہوگی، اعتراض کریں گے. ہاں جی، لیکن یہ قرآن بظاہر تو کانٹوں والا رستہ ہے، حقیقت میں یہ پھولوں والا رستہ ہے. یہ پھولوں والا رستہ ہے، یہ نبی والا رستہ ہے، یہ نبی کے صحابہ والا رستہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا رستہ ہے، یہ جنت والا رستہ. اس کے بغیر جنت مل ہی نہیں سکتی. اس لیے بھائیو جمے رہو، ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ، قرآن سے دور نہ ہونا، بلا وجہ ناگا نہ کرنا. اس کو محبت لے آؤ قرآن کے دل میں. کام کرو آپ دن رات اپنے، لیکن کیا رہے دل میں قرآن کی محبت رہے. ہماری کلاس ہے، کلاس لینی ہے، جانا ہے، ناگا نہیں کرنا، اور بھی ساتھی کو دعوت دینی ہے، یہ بڑھے اور اللہ بڑھائے. ہاں تم یہ فکر کرو گے نا تم انشاءاللہ، پھر اللہ تمہاری فکر کرے گا. قرآن کی تم فکر کرو گے تو عرش بری پہ انشاءاللہ تمہارے حق میں فیصلے ہوں گے. انشاءاللہ رزق کے، صحت کے، شفا کے اللہ فیصلے فرما دے گا انشاءاللہ. ہاں تو اس کو چلاؤ، خوشی ذوق و شوق کے ساتھ چلاؤ. اللہ کے رستے میں آ رہے ہو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قرآن سمجھنے بیٹھے ہو. اس سے کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کچھ قسمت لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے پسند کر لیا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ قرآن کے لیے چن لیا، قرآن دے دیا آپ کو، قرآن سمجھا نصیب کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز آپ کو چاہیے؟ قرآن جو ہے ایک عظیم دولت ہے، ایک عظیم نے اس سے بڑی نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی نعمت ہے اس سے بڑی. یاد رکھنا اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا، ہمارے لیے عطا فرمایا. مسلمانوں اس کو سینے سے لگا دو. کیوں لگانا چاہیے کہ نا؟ اس کے بن جاؤ، اس سے جڑ جاؤ. میرے نہ بنو، میری کوئی رکش نہیں آپ سے، یقین جانے قرآن کے بن جاؤ. میری نہ مانو، قرآن کی مانو. قرآن بیان ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ بیڑا پار کر دے گا. وقالت الیہود ید اللہ مغلول، کہا یہود نے اللہ کا ہاتھ بند کر دیا گیا ہے. غلت ایدیہم، اللہ پاک نے فرمایا انہیں کے ہاتھ بند کر دیے گئے ہیں. وہ لوئن اور دولت کیے گئے ہیں، یہ اس وجہ سے جو کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ کھلے ہیں. ینفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ ضرور بڑھائے گی ان یہودیوں میں سے زیادہ کے لیے وہ چیز جو نازل کی طرف تیری رب کی طرف سے. کس کو بڑھائے گی؟ سرکشی کو اور کفر کو. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ڈال دیا ہم نے درمیان ان کی عداوت کو، والبغضاء اور بغض کو، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک. كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی جلایا انہوں نے لڑائی کی آگ کو، اللہ نے کیا کر دیا اس کو؟ جا دیا، ختم کر دیا. جیسے بھی ختم کر دیا، فیل کر دیا، ناکام کر دیا، ایمانوں کو مغلوب کر دیا، یا پھر آئے مغلوب کر دیا. وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ نہیں پسند فرماتا فساد کرنے والوں کو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ گرا دیتے ہم ان سے ان کی سیئات کو. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، البتہ داخل کرتے ہم ان کو نعمتوں کے باغوں میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور بے شک یہ قائم کرتے تورات کو، انجیل کو، وہ چیز جو نازل کی طرف ان کی رب کی طرف سے، مراد قرآن ہے. لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، البتہ کھاتے ہی اپنے اوپر سے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے پاؤں کے نیچے سے. دیکھو اللہ وعدے فرما رہے کیسے کیسے. ادھر آئی نہیں بھائی مان بدقسمتی. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جو سیدھی چلتی ہے، سیدھے راستے پہ ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، بہت زیادہ ان میں سے کیا ہیں؟ وہ برے کام کرتے ہیں.
بس اللہ جزا دے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک کو. اسی طرح بھائی ہماری روانگی بڑھنی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے. اچھا تو بھائی بابا کا چیز چاہیے اچھا انہوں سے دسے بھی کر سامنے سامنے اچھا اچھا بیٹھے سی اس کو نمبر خالی ہوگا نا چل